صبر کے معنی آتے ہیں حبس النفس، اپنے نفس کو روکنا، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا، یہ تو لغوی معنی آتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں صبر کہتے ہیں تین چیزوں سے رکنے کا نام، تین چیزوں پر روکنے کا یا تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ سب سے پہلی چیز آدمی گناہوں سے بچ جائے، اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے نفس کو روک لے، ایک تو یہ شعبہ ہے صبر کا۔ دوسرا شعبہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت اور اللہ کی فرما برداری پر جما دے، اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر اپنے آپ کو قائم اور دائم کر دے، یہ صبر کے معنی۔ اور تیسرے صبر کے معنی قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں یہ ہے کہ آدمی کے اوپر جو مصیبتیں آئیں، جو پریشانیاں اور جو مشقتیں آئیں، ان تمام پر انسان صبر کرے، واہ ویلا نہ کرے، چیخ و پکار نہ کرے، اللہ ہی سے دعا کرے، اسی سے مانگے۔ تو گناہوں سے رک جانا، اللہ کی عبادت پر اپنے نفس کو روکنا اور جما دینا، اور مصیبتوں پر صبر کرنا۔ قرآن کریم کے اندر فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، تم صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ اگر تمہارے دل کے اندر داعیہ پیدا ہو گیا گناہ کرنے کا تو اپنے نفس کو روک لو اور اس گناہ کی طرف مت چلو۔ اگر ایسا ہے تو ان اللہ مع الصابرین، ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اللہ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اگر تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ یہ عبادت کرو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اور اس اطاعت اور فرما برداری کرنے کا وقت آ گیا، وہ عبادت کرنے کا وقت آ گیا، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنی نفس کو، اپنی جان کو اس پر جما دو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو ان اللہ مع الصابرین، ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اگر دنیا کی مصائب اور پریشانیاں تمہیں گھیر لیں، مشقتیں تمہیں گھیر لیں، دنیا کے جھمیلوں کے اندر تم الجھ جاؤ، تو پھر صبر کرو، اللہ ہی سے مانگو، چیخ و پکار اور واویلا مت کرو، کسی کے سامنے اپنی پریشانی کا اظہار نہ کرو، تو پھر ان اللہ مع الصابرین، کوئی تمہیں اذیت اور تکلیف پہنچائے تو صبر کر لو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ جب تینوں معنی پائے گئے تو صبر پایا گیا، اور جب یہ صابر بنا تو اس کے ساتھ اللہ ہے، اللہ کی معیت اس کو نصیب ہوگی۔ حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں ندا دی جائے گی کہ وہ کون لوگ ہیں جو دنیا کے اندر صبر کرتے تھے، تمام صابرین کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ بغیر حساب و کتاب کے انہیں جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ تو اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صابرین کو، صبر کرنے والوں کو اللہ پورا پورا بدلہ عطا فرمائے گا، بغیر حساب و کتاب کے انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ تو ہے صبر کی حقیقت۔ اب ذرا ہم نماز کے اندر دیکھیں صبر پایا جاتا ہے نہیں؟ پہلے صبر کو فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، صبر کے ذریعے مدد طلب کرو اللہ سے، پریشانیوں میں بھی، گناہوں میں بھی، اور اللہ کی عبادتوں میں بھی۔ وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے ذریعے تم مدد طلب کرو۔ نماز کے اندر سب باتیں پائی جاتی ہیں۔ نماز جب آدمی ادا کرے گا تو یقیناً گناہوں سے بچ جائے گا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان نماز بھی ادا کرتا رہے اور انسان اسی ایک حالت میں گناہ بھی کرتا رہے۔ کیا کسی کو دیکھا ہے کہ نمازی کے اندر گناہ کر رہا ہو؟ کسی کو نہیں دیکھا۔ نمازی کے اندر چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہاں، ایک گاؤں ہے کہ وہاں کے لوگ جب نمازی کھڑا ہوتا ہے فجر کی نماز یا عشاء کی نماز کے لیے، تمام محلے والے یا گاؤں والے، تو پیچھے چور کھڑا ہوتا تھا، نیت توڑی اور گیا اور چوری کی، پھر آ کر نیت باندھ لی، چوری کر آ کر۔ ایسے بھی ہے لوگ۔ چور کا واقعہ بیان کرتا، لیکن چلو چھوڑو، بات رہ جائے گی، کیا بیان کروں۔ ایک علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، اور انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب الاذکیاء، اس میں تمام عقل مندوں کے واقعات جمع فرماتی ہیں۔ اور ایک انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب الحمقاء، بے وقوفوں کے واقعات جمع فرماتی ہیں۔ سب بے وقوفوں کے واقعات ہیں اس کے اندر۔ مثلا ایک امام صاحب تھے، وہ بڑی بڑی لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے، تو محلے والوں نے ان سے کہا ہٹاؤ انہیں امامت سے، یہ بڑی لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا بھائی ایک موقع ہوتے تو میں پھر چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھوں گا۔ کیسا پڑھو؟ فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، سورہ فاتحہ تو انہوں نے پڑھ لی۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کہتے ہیں ما رأیکم فی سورۃ الضحیٰ، میرے بھائیو تمہاری کیا رائے ہے کہ میں سورہ ضحیٰ پڑھوں یا نہ پڑھوں؟
تو پیچھے سے مقتدی کہتے ہیں لا باس ابھی کوئی حرج نہیں ہے چلو پڑھو، پڑھ ڈالی نماز ہو گئی۔ ایسے ایسے اس کے اندر واقعات پڑے۔ ایک بہت بڑے عالم ہے علامہ ابن عابدین شامی، تو 3 دن کے اندر قرآن حفظ کر لیا تھا انہوں نے، لیکن ان کی بے وقوفی کا بھی واقعہ بیان کیا، کہہ رہے ہیں کہ میں جمعے کی تیاری کے لیے غسل وغیرہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا، کپڑے بدلنے کی تیاری کر رہا تھا، اس لیے میں نے اپنے مونچھوں کے بال تراشے اور اس کے بعد یکمشت اپنی داڑھی کاٹنے کا ارادہ کیا، ایسے پکڑ کر نیچے سے قینچی سے کاٹنے کا یکمشت، لیکن جب میں نے اپنی داڑھی پکڑی تو قینچی یہاں چلانی چاہیے تھی، قینچی یہاں چلا اور پوری داڑھی کٹ گئی۔ یہ واقعہ بھی اس کے اندر ایسی ہی انہوں نے کتاب الاسقیہ لکھی ہے، اس کا اردو میں بھی اب ترجمہ ہو گیا، آپ حضرات اس کو پڑھ سکتے ہیں اگر کہیں مل جائے آپ کو، کتاب الاسقیہ، ذکی کی جمع جس کے معنی عقل مند، عقل مندوں کے واقعات۔ ایک شخص کی کپڑے کی دکان تھی، اور یہاں جیسے چادروں کی دکان ہے تو فرض کر لیجیے چادروں کی دکان تھی، اس میں کپڑے کی دکان لکھا ہے، کپڑے کی دکان تھی۔ اب ایک رات کو اس نے بند کیا اور اس کا چوکیدار وہاں دکان کے پاس پوری رات پہرے داری کرتا تھا، چابی بھی اس کے پاس رہتی تھی۔ اب یہ ہوا کہ چور آیا، یہ تو دکان بند کر کے چلا گیا اور اس کے بعد اپنے گھر گیا۔ اب چور اسی جیسا لباس، رات کے اندھیرے میں پہلے یہ ٹارچ نہیں تھی، لائٹ روشنی وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا تھا، چراغوں سے کام کرتے، چور آیا اسی طریقے سے لباس پہنا، رات کے اندھیرے میں اسی طریقے سے چلنا پھرنا آیا۔ آنے کے بعد اس چوکیدار سے کہا کہ ذرا دکان کھولو۔ اب اس نے سوچا کہ یہ صاحب مالک آئے ہیں، لہذا دکان کھول دی۔ دکان کھولنے کے بعد گئے، یہ کھولا وہ کھولا، سب کھولنے کے بعد اس میں کاغذات فائل وغیرہ جتنے حساب کتاب کے تھے بل وہ سب چیک کرنے لگے، اور ان سے کہا ذرا تم دیکھتے رہو مجھے حساب کتاب چیک کرنا۔ وہ باہر چوکیدار اپنا کرتا رہا۔ پھر اس نے یہ کیا کہ ایک بڑی چادر لی اور اس کے اندر کپڑا سب کا سب رکھنے کے بعد اور بکچا باندھ دیا، اس کی گٹری باندھ دی، اور اس کے بعد اپنے اسے جو خادم تھا یا نوکر تھا اسے کہا کہ قلی کو بلا کر لاؤ حمال کو۔ وہ اپنے محلے سے ایک حمال کو بلا کر لایا اور اسے کہا بھائی یہ کپڑا ذرا گٹری اپنے سر پر لا دو اور لے کر چلو، لہٰذا وہ لے کر چل دیا، اور اس سے پھر کہا کہ اب دکان بند کر دو، دکان بند کر کے چلے۔ اس کے بعد یہ غائب ہو گیا۔ اب صبح کو جب وہ آتا ہے مالک تو دیکھتا ہے دکان کھول کر تو کپڑا غائب، بڑا پریشان، تمام کاغذات بھی بکھرے پڑے ہیں۔ تو اس نے اس سے پوچھا اپنے نوکر سے کہ بھئی یہ کیا ہوا، کہ آپ آئے تو تھے رات، آپ بھی کپڑا لے گئے، آپ نے حساب کتاب بھی چیک کیا تھا۔ تو یہ سمجھ گئے کہ چور بڑا شاطر اور چالاک ہے، اس لیے ایسے ہی ہیلے سے ہمیں چور کا پتہ چلانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا ہے کہ میں رات میں جو آیا تھا ذرا میں غنودگی کے عالم میں تھا، نیند کے عالم میں تھا، اور مجھے پتہ نہیں کہ کیا ہوا، اس لیے تم اسے بلا کر لاؤ کہ جو یہ گٹری جس قلی کو تم بلا کر لائے تھے اور جس کے حمال کے کاندھے پر یا سر پر میں نے اس گٹری کو لادا تھا اس کو بلا کر لاؤ، مجھے خیال نہیں رہا کہ وہ کون تھا۔ لہٰذا یہ نوکر گیا اور اس محلے کے حمال کو بلا کر لایا، اس سے بھی یہی کہا کہ بھائی میں رات میں غنودگی کے عالم میں تھا، جو تم رات گٹری لے کر گئے تھے کہاں لے کر گئے تھے، ذرا مجھے وہ راستہ بتا دو، مجھے پتہ نہیں۔ لہٰذا یہ حمال اس کو لے کر چلا، ایک ندی کے کنارے پہنچا۔ ندی کے کنارے پہنچنے کے بعد کہا کہ یہاں کے بعد میں نے یہاں گٹری اتار دی۔ اس کے بعد کہا کہ کون یہاں سے گٹری لے کر گیا، کہ ان کشتی والوں میں سے فلاں شخص لے کر گیا۔ اس نے فلاں شخص کو کشتی والے کو بلایا اور اس آدمی کو واپس دے دیا۔ اس کشتی والے سے کہا کہ بھئی رات میں غنودگی کے عالم میں تھا، جو میں تمہارے ساتھ گٹری لے کر گیا تھا، کہاں تک لے کر گیا تھا، ذرا میرے ساتھ چلو، اور یہ آپ کو اجرت دیتا ہوں، آپ کے پیسے دیتا ہوں اس پار تک جانے کے۔ لہٰذا اسے پیسے دیے اور اس نے اس پار چھوڑ دیا کہ میں نے آپ کو یہیں اتارا تھا۔ اس کے بعد کہا کہ میری گٹری کو اٹھا کے کون لے کر گیا تھا، کہ یہاں فلاں حمال ہے وہ اٹھا کر لے کر گیا تھا۔ لہٰذا اس حمال کو بلایا، اس سے بھی یہی کہا بھائی رات میں جو ہماری گٹری کپڑے کو اٹھا کے لے کے گئے تھے تو میں نے پیسے، میں غنودگی کے عالم میں تھا، نیند کے عالم میں تھا، اس لیے مجھے صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے، یہ تو بتاؤ کہ تم کہاں رکھ کر آئے تھے۔ اس نے کہا چلیے، لے کر گیا اور بستی کے اندر گیا اور ایک بالا خانے پر اوپر 2 منزلہ مکان تھا، اس کے پاس گیا، وہاں جا کر کہا کہ میں نے آپ کی گٹری اس مکان کے اندر اتار دی کہ اچھا آپ جاؤ۔ اب وہ چلا گیا، اس کے بعد جب دروازہ کھولتا ہے تو وہ گٹری ایسی ہی وہاں رکھی ہوئی ہے جو چور نے چوری کی تھی۔ اس کے بعد اس نے وہ گٹری اٹھوائی اور اتنے میں وہ چور، اصل جو چور کرنے کے لیے آیا تھا وہ آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ اصل مالک آ گیا، کچھ نہیں بولا،